انسانوں کی اکثریت تو ان پر مشتمل ہے جو بے حس ہوتے ہیں اور غبی ہوتے ہیں. جو ہو جائے ڈھیٹ انسان، کسی چیز کی کوئی خاص، بس اپنی فکر ہے، اپنے بطن اور فرج کے تقاضے ہیں، مال جمع کرنا ہے، اس سے آگے کوئی اور فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی احساسات نہیں. کسی کے دل پر کیا بیت رہی ہے ہمیں کیا، وہ جانے. کوئی بھوکا ہے ہمیں کیا، ہم کسی کے ذمہ دار تو نہیں. لا ابالی، جیسے آ چکا ہے پچھلی صورت میں، من بخل واستغنی استغنا. ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے تو ایک اقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، ذہین اور حساس. ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بسط کی کیفیت، یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں. کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے، دل بجھا ہوا سا ہے، کچھ نا امیدی سی ہے، خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اب تک جو کچھ کیا اسباب بھی ہے، امنگ بھی ہے، امید بھی ہے، روشن پہلو نظر آ رہے ہیں. قبض کی کیفیت میں تاریک پہلو نظر آتے ہیں، مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں، پیسیمزم کی کیفیت. اور یہ جو بسط کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو. دیکھو یہ بھی تو ہے نا، آخر یہ بھی تو ہوا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے. آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا، آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے. یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بسط کی، جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحات، یہ عنوان دیے، قبض اور بسط. جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی، ذہانت زیادہ ہوگی، اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے. کم ذہین انسان ہے، کم حساس ہے، آئیں گے تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی. لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کے ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے. اسی کی ایک کیفیت جو ہے ایب نارمل جب ہو جاتا ہے، یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے. مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی. اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہیں خودکشیاں، خودکشی کر جاتا ہے ڈپریشن. کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آ رہا. اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراح کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، امنگ ہے، محنت ہے، دوڑ رہا ہے، امیدیں ہیں. اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا. عجیب ہے یہ. اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے، ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا. میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس مینیک ڈپریسو سائیکوسس کے مریض رہے. کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ. ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے، حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے، یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں. انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے مینیک سائیکوسس، مینیک ڈپریسو سائیکوسس. اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے، روشنی ہے، امید ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، حق بول رہا ہے، خوب جو ہے محفل کے اندر. اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے. خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو، دوسروں کے وجود کا بھی. دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے، وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے. جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی، ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی، کوئی اس کی نیت کا فطور ہے، کوئی فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، بدلی ہی بدلی. یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت. اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے. ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے. ہر قبض کے بعد جب بسط آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے.
جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنس، آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلندر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے۔ ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت لے کر آتا ہے۔ اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز میں، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور۔ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے۔ اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں۔ اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والضحیٰ، قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے، سجا کے دونوں معنی سکون۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے پھر پناہ دی، آپ کے لیے بندوبست کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں تو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کے سرپرستی کیجئے، کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، سختی نہ ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے سوال کرے اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو، یہ نعمت ہے، آپ کے رب کا انعام ہے، یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو۔ اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے، دوسروں تک پہنچائے، ورنہ وہ بخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی